بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا خوف اور ڈر۔ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، کچھ کمزوری کے آثار نظر آنے لگ گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، سورہ عما یتساءلون اور سورہ اذا الشمس کورت نے بوڑھا کر دیا۔ بیہقی میں روایت ہے کہ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ پر بڑھاپے کے آثار بہت جلد ظاہر ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے سورہ ہود اور جیسی اور صورتیں، سورہ واقعہ، عما یتساءلون اور اذا الشمس کورت نے بوڑھا کر دیا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں کیسے خوشحال اور مزیدار زندگی والا ہو سکتا ہوں جبکہ سور پھونکنے والا سور منہ میں لے چکا ہے اور اپنی پیشانی جھکائے ہوئے ہے اور کان لگائے انتظار کر رہا ہے کہ کب اسے سور پھونکنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ مسلمانوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اب ہم کیا پڑھا کریں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، علی اللہ توکلنا پڑھا کرو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاری کو یہ آیت پڑھتے ہوئے سنا، ان لدینا انکالا وجحیما۔ ترجمہ، ہمارے یہاں بیڑیاں ہیں اور دوزخ ہے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا خوف۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک انصاری نوجوان کے دل میں اللہ کا ڈر اتنا زیادہ پیدا ہو گیا کہ جب بھی اس کے سامنے جہنم کا ذکر ہوتا اور رونے لگ جاتا، اور اس کی کیفیت کا اتنا زیادہ غلبہ ہو گیا کہ وہ ہر وقت ہی گھر رہنے لگا، باہر نکلنا چھوڑ دیا۔ کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر تشریف لے گئے۔ وہاں پہنچ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گلے لگا لیا۔ اتنے میں اس کی روح پرواز کر گئی اور اس کی لاش نیچے گر گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے اس ساتھی کی تجہیز و تکفین کرو، اللہ کے ڈر نے اس کے جگر کے ٹکڑے کر دیے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے بھی ایسی حدیث منقول ہے، اور اس میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس نوجوان کے پاس تشریف لے گئے۔ جب اس نوجوان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نگاہ پڑی تو وہ کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے لگ گیا، اور اسی میں اس کی جان نکل گئی اور وہ مر کر نیچے گر پڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی ساتھی کی تجہیز و تکفین کرو، جہنم کے ڈر نے اس کے جگر کے ٹکڑے کر دیے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جہنم سے پناہ عطا فرما دی ہے۔ جو آدمی کسی چیز کی امید کرتا ہے وہ اسے ڈھونڈا کرتا ہے، اور جو کسی چیز سے ڈرتا ہے وہ اس سے بھاگتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل فرمائی، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ۔ ترجمہ، اے ایمان والو، تم اپنے کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن یہ آیت اپنے صحابہ کو سنائی۔ سنتے ہی ایک نوجوان بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دل پر ہاتھ رکھا تو وہ حرکت کر رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جوان، لا الہ الا اللہ پڑھو۔ اس نے کلمہ پڑھا، جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جنت کی بشارت دی۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا یہ بشارت ہم میں سے صرف اسی کے لیے ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد نہیں سنا، ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ۔ ترجمہ، اور یہ ہر اس شخص کے لیے عام ہے جو میرے روبرو کھڑے ہونے سے ڈرے اور میری وعید سے ڈرے۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے ان کے یہاں تشریف لے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، اپنے آپ کو کس حال پر پا رہے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے فضل و کرم کی امید بھی لگائے ہوئے ہوں اور اپنے اعمال کی وجہ سے ڈر بھی رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مومن کے دل میں امید اور خوف جمع ہو جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی امید کو پورا کر دیتے ہیں، اور جس چیز سے ڈرتا ہے اس سے اسے بچا لیتے ہیں۔
حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالی جہاں سختی اور تنگی کی آیت ذکر کرتے ہیں وہاں اس کے قریب ہی نرمی اور وسعت کی آیت بھی ذکر کرتے ہیں، اور جہاں نرمی اور وسعت کی آیت ذکر کرتے ہیں وہاں اس کے قریب ہی سختی اور تنگی کی آیت بھی ذکر کرتے ہیں، تاکہ مومن کے دل میں رغبت اور ڈر دونوں ہو، اور بے خوف ہو کر اللہ سے ناحق تمنائیں نہ کرنے لگے، اور نا امید ہو کر خود کو ہلاکت میں نہ ڈال دے۔ اور خلفاء کے خوف کے باب میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے خوف کے قصے گزر چکے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن رومی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر مجھے جنت اور دوزخ کے درمیان کھڑا کر دیا جائے اور مجھے معلوم نہ ہو کہ دونوں میں سے کس طرف جانے کا حکم ملے گا، تو اس بات کے جاننے سے پہلے ہی مجھے راک بن جانا پسند ہوگا کہ دونوں میں سے کس طرف مجھے جانا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کاش میں میٹھا ہوتا، میرے گھر والے مجھے ذبح کرتے، پھر میرا گوشت کھا لیتے اور میرا شوربہ پی لیتے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کاش میں ایک ٹیلا پر پڑی ہوئی راکھ ہوتا جسے آندھی والے دن ہوا اڑا دیتی۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہما نے فرمایا، کاش میں راکھ ہوتا جسے ہوائیں اڑا لے جاتی۔ حضرت عامر بن مسروق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک آدمی نے کہا، مجھے صرف اتنی بات پسند نہیں ہے کہ میں ان لوگوں میں سے ہو جاؤں جن کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامے ملیں گے، بلکہ مجھے تو مقربین میں سے ہونا زیادہ پسند ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہاں تو ایک آدمی ایسا ہے جو یہ چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد اسے دوبارہ زندہ ہی نہ کیا جائے بلکہ اسے بالکل ہی ختم کر دیا جائے۔ اس سے وہ اپنی ذات مراد لے رہے تھے، اپنے آپ کو تواضعاً جنت کا مستحق نہیں سمجھتے تھے۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر مجھے جنت اور جہنم کے درمیان کھڑا کر کے یہ کہا جائے کہ تم پسند کر لو، چاہے جنت اور جہنم میں سے کسی میں چلے جاؤ، چاہے راکھ بن جاؤ، تو میں راکھ بن جانے کو پسند کروں گا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم جو کچھ میں جانتا ہوں، اگر تم وہ جان لو تو تم اپنی بیویوں سے بے تکلف نہ ہو سکو اور تمہیں بستروں پر سکون نہ ملے۔ اللہ کی قسم میری آرزو ہے کہ کاش اللہ تبارک و تعالی مجھے درخت بناتے جسے کاٹ دیا جاتا اور جس کے پھل کھا لیے جاتے۔ حضرت حزام بن حکیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم نے جو کچھ مرنے کے بعد دیکھنا ہے، اگر تمہیں اب اس کا یقین ہو جائے تو نہ مزے لے کر کھانے کھاؤ اور نہ مزے لے کر کچھ پیو اور نہ گھروں کے سائے میں بیٹھ سکو بلکہ میدانوں کی طرف نکل جاؤ اور اپنے سینوں کو پیٹ پیٹ کر اپنی جانوں پر روتے رہو، اور میری آرزو ہے کہ کاش میں درخت ہوتا جسے کاٹ کر اس کا پھل کھا لیا جاتا۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری آرزو ہے کہ کاش میں اپنے گھر والوں کا میڈھا ہوتا، ان کا کوئی مہمان آتا اور میری رگوں پر چھری پھیر کر مجھے ذبح کر لیتے، خود بھی میرا گوشت کھاتے اور مہمان کو بھی کھلاتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میری آرزو ہے کہ کاش میں یہ والا ستون ہوتا۔ حضرت طاؤس رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ہمارے علاقے میں تشریف لائے تو ہمارے بڑوں نے ان سے کہا کہ اگر آپ ارشاد فرمائیں تو ان پتھروں اور لکڑیوں کو جمع کر کے آپ کے لیے ایک مسجد بنا دیں۔ انہوں نے فرمایا کہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں قیامت کے دن اس مسجد کو اپنی پشت پر اٹھانے کا مجھے مکلف نہ بنا دیا جائے۔ حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کعبہ کے اندر تشریف لے گئے تو میں نے سنا کہ وہ سجدے میں پڑے ہوئے یہ کہہ رہے تھے، اے اللہ تو جانتا ہے کہ صرف تیرے ڈر کی وجہ سے میں نے قریش سے دنیا کے بارے میں مزاحمت نہیں کی۔ حضرت ابو حازم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کا ایک عراقی آدمی پر گزر ہوا جو زمین پر بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ انہوں نے پوچھا اسے کیا ہوا؟ لوگوں نے بتایا کہ جب اس کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو اس کی یہ حالت ہو جاتی ہے۔ انہوں نے فرمایا ہم بھی اللہ سے ڈرتے ہیں لیکن ہم تو بے ہوش ہو کر زمین پر نہیں گرتے۔ حضرت شداد بن اوس انصاری رضی اللہ عنہ جب بستر پر لیٹتے تو کروٹیں بدلتے رہتے اور ان کو نیند نہ آتی اور یوں فرماتے، اے اللہ جہنم نے میری نیند اڑا دی ہے، پھر کھڑے ہو کر نماز شروع کر دیتے اور صبح تک اس میں مشغول رہتے۔ حضرت عمرو بن سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، اللہ کی قسم میری آرزو ہے کہ کاش میں کوئی درخت ہوتی، اللہ کی قسم میری آرزو ہے کہ کاش میں مٹی کا ڈھیلا ہوتی، اللہ کی قسم میری آرزو ہے کہ کاش اللہ تبارک و تعالی نے مجھے پیدا ہی نہ کیا ہوتا۔
حضرت ابن ابی ملیکہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے انتقال سے پہلے ان کی خدمت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما آئے اور ان کی تعریف کرنے لگ گئے کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج محترمہ آپ کو خوشخبری ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے علاوہ اور کسی کنواری عورت سے شادی نہیں کی اور آپ کی تہمت زنا سے برات آسمان سے اتری تھی۔ اتنے میں سامنے سے حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ حاضر خدمت ہوئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا یہ عبداللہ بن عباس میری تعریف کر رہے ہیں اور مجھے یہ بالکل پسند نہیں ہے کہ آج میں کسی سے اپنی تعریف سنوں، میری تمنا تو یہ ہے کہ کاش میں بھولی بسری ہو جاتی۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا وحبیبنا ومحبوبنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔